میں نے یہ رقم جعلی ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی۔ اس نے جھپٹ کر رقم لی اور جلدی جلدی اپنی جیبوں میں ٹھونس لی۔ پھر اس نے اپنا بکس کھول کر انجیکشن نکالا، کچھ کیپسول اور ٹیبلٹس نکالی اور بولا، فی الحال میں 2 دن کی دوا دے رہا ہوں، بعد میں یہ دوائیں تم بازار سے لے لینا۔ انجیکشن لگانے کے بعد اس نے ایک پرچے پر دوائیں لکھ کر پرچہ میرے حوالے کیا اور بولا، 7 دن تک یہ دوائیں پابندی سے کھلانا اور بینڈیج بھی روز بدلنا ہوگی۔ اس نے تیمور کی زخم کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے زخم کی صفائی کرنے کے بعد پٹی باندھی ہے، بخار کے لیے بھی ٹیبلٹ دے دی ہیں، بخار تو صبح تک اتر جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کل زخم کی ڈریسنگ کرنے تو آپ آئیں گے نا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس نے کسی بہت زیادہ مصروف ڈاکٹر کی طرح نفی سے سر ہلایا، کل تم اسے کلینک پر لے آنا۔ میں نے دوا کا پرچہ جیب میں رکھا اور اس پر جعلی ڈاکٹر کا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، میں نے 50,000 یہ جو کٹھا دیکھنے کے نہیں دیے تھے، میں نے بھی کوئی اللہ واسطے نہیں لیے وہ پیسے۔ ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا، اچھا زیادہ بحث مت کرو، سیدھے ہاتھ سے رقم نکالو اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر تل ملا کر بولا۔ ڈاکٹر صاحب، ہاتھ میں آئی ہوئی رقم کبھی؟ وہ بولتے بولتے دہشت زدہ ہو کے خاموش ہو گیا، کیونکہ میں نے اچانک ریوالور نکال لیا تھا۔ تم نے گولی کے زخم دیکھے ہیں تو ریوالور بھی دیکھے ہوں گے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور یہ بھی جانتے ہوگے کہ جو ریوالور میرے ہاتھ میں ہے وہ کتنا مہلک ہے۔ میں اب چلتا ہوں، ڈاکٹر سہم کر بولا۔ پہلے پیسے نکالو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ نکالتا ہوں، ڈاکٹر لرزتے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے جلدی جلدی اپنی جیبوں سے ساری رقم نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ اب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، میں نے نوٹ اپنی جیبوں میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ پھر کچھ توقف کے بعد میں تیمور سے بولا، بس اب یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، میرا خیال ہے کہ میں یہاں سے ٹیکسی میں چلا جاؤں گا۔ تیمور نے کہا، حالات سازگار ہوئے تو تم بھی آ جانا، ممکن ہے جیرے کا گھر اب بھی پولیس کی نگرانی میں ہو تو پھر تم نکل جاؤ۔ میں نے کہا، میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں، کسی تیسرے درجے کے ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا اور 1-2 دن بعد خود ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ آدھے گھنٹے بعد تیمور افضل کے ساتھ نکل گیا۔ افضل اسے ٹیکسی اسٹینڈ تک چھوڑنے گیا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ گاڑی میں ٹیکسی اسٹینڈ تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر وہ مانا نہیں۔ نہ جانے اس میں تیمور کی کیا مصلحت تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا سامان سمیٹ کر بریف کیس میں رکھا، رائفل اٹھائی اور دروازہ یوں ہی بھیڑ کر گلی میں نکل آیا۔ میری گاڑی اسی جگہ کھڑی تھی جہاں میں نے صبح پارک کی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر اس میں بریف کیس رکھا ہی تھا کہ بائیں طرف کی گلی سے ایک شخص دوڑتا ہوا میرے سامنے آ گیا اور خوشامدانہ لہجے میں کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں صاحب، میری کچھ مدد کر دیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2-3 نوٹ نکالے۔ وہ جلدی سے بولا، میں بیکاری نہیں ہوں جناب، میری بچی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اسے اپنی گاڑی میں لے چلیں تو۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ میں نے پوچھا۔ اسے تکلیف کیا ہے؟ اس کی بیماری اب تک کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور آواز بھاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ بولتی بہت زیادہ ہے اور اردو فارسی کے شعر پڑھتی ہے، حالانکہ فارسی زبان میری 7 پشتوں میں کسی نے اتنی روانی سے نہیں بولی ہوگی۔ اسے لے کر کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شیر شاہ کے علاقے میں ایک بزرگ ہیں، وہی اس کا علاج کر رہے ہیں، وہ شخص جلدی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں اسے لے چلتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر اس شخص سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بلال ہے جناب، میں ایور شائن پینٹ میں ملازم ہوں، چلو لڑکی کو لے آؤ۔ میں نے کہا، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ خوشامدانہ لہجے میں بولا اور تیزی سے گلی میں داخل ہو گیا۔ ایک دفعہ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے، اس کی بیٹی اگر بیمار ہے تو مجھ پر تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا، مگر ایک شخص سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خواہش کے باوجود میں وہاں سے جا نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد بلال اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ 8-10 سال کی کوئی بچی ہوگی، مگر وہ تو مجھے کسی کالج یا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی، چہرے سے بھی خاصی سلجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ مجھے کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی تھی۔ لڑکی کا جائزہ لینے کے بعد میں نے گھور کر بلال کو دیکھا تو وہ تیزی سے آگے آیا اور بولا، سر یہ ہے میری بیٹی کلثوم۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، کلثوم پر اس وقت بھی دورے کی کیفیت ہے، اس وقت یہ شور شرابہ کرنے کی بجائے بہت مشکل قسم کی باتیں کرتی ہے۔ کلثوم آہستہ سے ہنسی اور بولی، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ مس کلثوم، میں نے نرم لہجے میں کہا، آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ آپ بھی کلاس کمپلیکس میں مبتلا ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، ساری خرابی اس طبقاتی نظام کی ہے، میرا مقصد اس کلاس سے نہیں تھا۔ میں جھنجھلا کر بولا، میرا مطلب ہے کہ آپ کس جماعت میں پڑھتی ہیں؟ اچھا، کلثوم نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔
میں ایم اے پریویس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا چلیے گاڑی میں بیٹھیے، میں نے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کلثوم کے لہجے اور آنکھوں میں پہلی دفعہ مجھے دیوانگی کی جھلک سی دکھائی دی۔ ہم ذرا گھومنے چل رہے ہیں، بلال جلدی سے بولا۔ کلثوم اس کی بات سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر وہ وقتی طور پر پرسکون ضرور ہو گئی۔ بلال میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے آہستگی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے چھٹی حس اب بھی خبر کر رہی تھی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ میں کسی مشکل میں پھنس سکتا ہوں۔ میں نے ان خدشوں پر کوئی کان نہ دھرا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ آپ کیا کرتے ہیں صاحب؟ بلال نے پوچھا۔ میں فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں نے جواب دیا۔ ارے چھوڑے بابا، کلثوم نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس قسم کے لوگ کبھی کچھ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ضرور ہیں کہ بہت کچھ کر رہے ہیں، پورے ملک کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ میں نے چونک کر کلثوم کو دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے بیک ویو مرر میں نظر نہیں آئی۔ میں نے بلند آواز میں پوچھا، تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، ممکن ہے وہ آپ کا ہم شکل ہو، ممکن ہے آپ کی شکل اس کی طرح ہو۔ کس کی طرح؟ میں الجھ کر بولا۔ میں اس سے مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ سڑک کے بیچ میں مجھے ایک ٹرک کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ٹرک اس انداز میں کھڑا کیا گیا تھا کہ پوری سڑک بلاک ہو کر رہ گئی تھی۔ میں تو بلال کے کہنے پر کبھی دائیں اور کبھی بائیں مڑ رہا تھا۔ وہ بھی سائٹ کا علاقہ تھا مگر ابھی وہاں صرف تعمیرات ہو رہی تھی، وہ بھی لوگوں نے ادھوری چھوڑ رکھی تھی۔ وہ علاقہ بالکل سنسان تھا اور کسی کا راستہ روکنے کے لیے بہترین تھا۔ میں نے گاڑی روک دی اور گھوم کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کی طرف بھی ایک جیپ کھڑی تھی، اس میں کم از کم 2 آدمی تو مسلح ہوں گے۔ مجھے 2 رائفلوں کی نالیں دکھائی دی۔ میں نے دروازہ کھول کر نیچے اترنا چاہا تو اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں نے پھرتی سے اپنا سر اندر کی طرف کر لیا، پھر مجھے خود ہی اپنی اس احتیاط پسندی پر ہنسی آ گئی۔ فائرنگ سے تو گاڑی کے اندر بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر بریف کیس کھول کر اپنی رائفل نکالی اور اسے اسمبل کرنے لگا۔ دیکھیے صاحب، یہاں فائرنگ مت کیجیے گا، بلال نے عورتوں کی طرح کہا۔ بکو مت، میں جھنجھلا کر رہ گیا۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، ابھی میں ذرا ان نامعلوم لوگوں سے نمٹ لوں۔ زبردست فائرنگ ہو رہی تھی اور میں خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا کہ خواہ مخواہ یہ عذاب مول لے لیا۔ نکلا تھا میں کسی ٹھکانے کی تلاش میں، پھر تیمور کے بخار کے چکر چل نکلا۔ اچانک بلال سے ملاقات ہو گئی۔ اس ہنگامے سے ذہن ایسا معاف ہوا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی جاتی رہی۔ اب میں بلال کے چکر میں پڑ کر اس جنجال میں پھنسا تھا۔ اس کی تیز تراز بیٹی بھی اس وقت سہمی ہوئی تھی، کینچی کی طرح چلنے والی زبان بھی خاموش تھی۔ اچانک ہی ہر چیز سے میرا دل بیزار ہو گیا۔ زندگی میں پہلا موقع تھا جب مجھے فائرنگ ناگوار گزر رہی تھی اور خود بھی فائر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ فائرنگ میں اب شدت آ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فائر کی آڑ میں ہماری طرف بڑھ رہے ہوں اور ہمیں زندہ پکڑنا چاہتے ہوں۔ اس کا اندازہ میں نے یوں لگایا کہ ان میں سے کسی نے ابھی تک براہ راست مجھ پر فائر نہیں کیا تھا، ورنہ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ گاڑی چھلنی ہو کر رہ جاتی۔ پھر اچانک فائرنگ تھم گئی اور کوئی چیخ کر بولا، تم لوگ خود کو قانون کے حوالے کر دو، تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ میں بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس سارے ہنگامے میں قانون کہاں سے آ ٹپکا تھا؟ قانون کو تو میں بہت پہلے جھانسا دے چکا تھا، پھر قانون یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیا پولیس کا کوئی افسر ٹیلی پیتھی جانتا تھا جو ان لوگوں کو ہمارے بارے میں علم ہوگا؟ وہی آواز پھر سنائی دی، میں 10 تک گنتی گنوں گا، اگر تم لوگ گاڑی سے باہر نہ آئے تو گاڑی کو چھلنی کر دوں گا۔ بولنے والے نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر چیخ کر بولا 1۔ میں نے بفر کے بلال کی طرف دیکھا، پھر اپنی رائفل کو آہستگی سے لوڈ کیا اور سرد لہجے میں بولا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، بلال نے آہستہ سے جواب دیا، پھر ہجانی لہجے میں بولا، آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، ہماری پرواہ مت کریں۔ پھر وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا، اگر مجھ پر اعتبار ہو تو مجھے ایک ریوالور دے دیں، میں کچھ دیر پولیس کو یہیں الجھائے رکھوں گا۔ اس وقت زیادہ بحث مباحثے کا وقت نہیں تھا۔ گنتی گننے والا مسلسل چیخ رہا تھا 8۔ میں نے جلدی سے ایک ریوالور بلال کے حوالے کیا اور خود بہت آہستگی کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ ریوالور بلال کے ہاتھ میں دیکھ کر میں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، مگر خطرے میں تو میں ہمیشہ ہی رہتا تھا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ میری موت پولیس کی گولی سے واقع ہوتی ہے یا اپنی ہی ریوالور کی گولی سے؟ میں نے رائفل سیدھی کی اور گنتی گننے والے کی آواز پر پوری توجہ مرکوز کر دی۔ وہ بلند آواز میں چیخا 9۔ میں نے جلدی سے بولنے والے کی آواز کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ یوزی کے خوفناک دھماکے میں انسانی چیخ دب کر رہ گئی۔ وہ پتھریلا علاقہ تھا، اس لیے وہاں زیادہ گھنی جھاڑیاں بھی نہیں تھی۔ چھدری کچھ جھاڑیاں تھی بھی تو وہ اتنی دور تھی کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ مجھے بھون کر رکھ دیتے۔ دوسری طرف سے پھر قیامت خیز قسم کی فائرنگ شروع ہو گئی۔
گئی۔ اس دفعہ بھی ان لوگوں نے براہ راست گاڑی کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ گاڑی کے نیچے رینگ جاؤں، مگر پھر فوراً ہی خیال آیا کہ اس دوران میں اگر بلال نے گاڑی چلا دی تو بے موت مارا جاؤں گا۔ پھر مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ میری پشت کی طرف سے کچھ لوگ ایک دم وہاں پہنچ گئے۔ آہٹ سن کر میں پھرتی سے گھوما، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے، مگر جسم تو نظر آ ہی رہے تھے۔ نہ صرف ان کے جسم بلکہ ان کے ہاتھوں میں رائفلز بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ڈنڈے ہوں، مگر محض اپنے قیاس پر میں اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ ان میں سے غرا کر بولا، بس اب ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، کھیل ختم ہو گیا۔ میں نے طویل سانس لیا اور رائفل چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی رائفل اٹھا لو، بولنے والے نے مخاطب کیے بغیر کسی کو حکم دیا۔ فائر کی آواز سے اندازہ ہوا ہے کہ وہ یوزی ہے۔ وہ لوگ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر پولیس والے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چونکا تو میں اس وقت تھا جب ان کا ساتھی میری گولی کا نشانہ بنا تھا۔ اپنا ساتھی زخمی ہونے پر پولیس والے اتنا صبر نہیں کرتے ہیں، وہ تو لمحوں میں پوری گاڑی چلنی کر دیتے۔ پھر ان میں سے کوئی وردی میں نہیں تھا، ان کے پاس میگا فون نہیں تھا، ٹارچ بھی نہیں تھی۔ انہی میں سے ایک آدمی نے جھک کر میری رائفل اٹھا لی۔ پھر وہی شخص دوبارہ بولا جس نے اپنے ایک ساتھی کو رائفل اٹھانے کا حکم دیا تھا، اسے گاڑی میں بٹھاؤ اور دیکھو اس گاڑی میں کتنے آدمی ہیں۔ اس کا اشارہ میری گاڑی کی طرف تھا۔ فوراً ہی دو آدمیوں نے مجھے دبوچ لیا۔ ان کا لیڈر ڈپٹ کر بولا، جلدی مت کرو، پہلے اس کی تلاشی لو اچھی طرح۔ ان میں سے ایک نے انتہائی مہارت سے میری تلاشی لے ڈالی اور میری ساری جیبیں خالی کر دی۔ بریف کیس گاڑی کی پچھلی نشست پر رکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی وہ بھی ان کے حال لگ جائے گا۔ ان خبیثوں نے میری جیبوں سے ایک ایک پیسہ نکال لیا، مگر میرے خنجر ابھی تک محفوظ تھے۔ تلاشی لینے والے یا تو احمق تھے یا پھر بہت زیادہ خود اعتمادی میں مبتلا تھے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ان کے لیڈر نے خود میری تلاشی نہیں لی، ورنہ میرے خنجر بھی ان کے حال لگ جاتے۔ تلاشی لینے کا خیال بھی اسی کو آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رائفل پر قبضہ کر کے ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ اب بھی مجھے اندیشہ تھا کہ ان کا لیڈر مجھے جوتے اتارنے کا حکم نہ دے دے۔ میں نے اس وقت لانگ شوز پہن رکھے تھے۔ پنڈلیوں پر بندھے ہوئے خنجر جوتوں ہی کی وجہ سے تلاشی لینے والے کی نظر میں نہیں آئے تھے۔ تلاشی لینے کے بعد وہ مجھے دھکیلتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ میں جن جھاڑیوں میں چھپنے کا ارادہ کر رہا تھا، انہی کے پیچھے ان کی فورڈ ویگن کھڑی تھی۔ ویگن کا رنگ سیاہ تھا، اس لیے دور سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں نے ویگن کے کھلے دروازے سے مجھے اندر دھکیل دیا۔ پھر ان میں سے ایک نے نہ جانے کہاں سے پتلی سی مضبوط رسی نکالی اور پھرتی سے میرے ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے۔ پھر اس منحوس نے اسی رسی سے میرے دونوں پاؤں بھی باندھے اور مجھے بوری کی طرح ایک طرف لٹکا دیا۔ میں نے دھکا دینے والے کو بے اختیار گالی دی تو اس نے میرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ لوگ بلال کو بھی دھکیلتے ہوئے باہر لے آئے۔ ایک آدمی نے اس کا بازو تھام رکھا تھا اور اسے جانور کی طرح کھینچتا ہوا لا رہا تھا۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگ بدمعاش تو خیر ہو ہی، مگر انتہائی گھٹیا بدمعاش ہو۔ بدمعاشوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، خواتین کا وہ بھی احترام کرتے ہیں، مگر تم لوگ اچکے ہو، بہت گھٹیا درجے کے اچکے۔ اچھا بند کر اپنی یہ بکواس۔ وہی شخص بفر کر بولا جو لڑکی کو کھینچتا ہوا لایا تھا، اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر تجھے بھی دیکھ لوں گا کہ تو مار کس اصول کے تحت کھاتا ہے۔ اصول تو ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ اس کی بات پر دوسرے لوگ گلے پھاڑ کر کہکے لگانے لگے جیسے اس نے بہت زبردست لطیفہ سنایا ہو۔ بلال بالکل سہم کر رہ گیا۔ وہ یوں چلتا ہوا آ رہا تھا جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ اس کی بیٹی البتہ مزاحمت کر رہی تھی۔ ان دونوں کو بھی لانے والوں نے جانوروں کی طرح گاڑی کے پچھلے حصے میں ٹھونس دیا۔ پھر فوراً ہی دو آدمی بھی پیچھے کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی ہچ کو لے کھاتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ بلال نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کرخت آواز میں کہا، خاموش بیٹھو ورنہ گولی مار کے یہیں پھینک دوں گا۔ پھر گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق گاڑی کم از کم آدھے گھنٹے تک پختہ سڑک پر چلتی رہی، پھر ایک موڑ مڑتے ہی بری طرح اچھلنے لگی۔ اس کی رفتار بھی خاصی کم ہو گئی تھی۔ یہ اکتا دینے والا سفر بھی 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ میں اس اچھل کود سے اتنا بیزار ہو گیا تھا کہ دل چاہ رہا تھا اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے آدمیوں کی گردنیں توڑ دوں۔ اگر میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے تو شاید میں ایسا کر بھی گزرتا۔ گاڑی بالآخر دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ میں نے کھڑکی میں سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ شیشوں کے باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور کسی نے مجھے باہر گھسیٹ لیا۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور روندے منہ زمین پر گر گیا۔ میری کوہنیوں اور گھٹنوں میں اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ وہاں کی زمین اگر کچی نہ ہوتی تو میرا ایک آدھ دانت ضرور ٹوٹ جاتا۔ میں گرا تو وہاں کھڑے ہوئے آدمی پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگے۔ میں اٹھنے کی کوشش میں ایک مرتبہ پھر گر گیا۔ دو آدمی مجھے اسی حالت میں مردہ کتے کی طرح کھینچتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ ہمیں کس جگہ لے جا رہے ہیں، مگر کچھ دکھائی ہی نہ دیا۔ ان میں سے کسی نے ٹارچ روشن کی تو معلوم ہوا کہ سامنے ہی پراسرار سی ایک ہٹ نظر آئی۔
یہ الگ بات ہے کہ وہ عام ہٹوں کے مقابلے میں کم از کم 4-5 گنا تو رہی ہوگی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ہم بڑے ایک احاطے میں کھڑے تھے، چاروں طرف وسیدہ سی ایک دیوار تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ لوگ اپنے اس ٹھکانے پر مجھے کیوں لائے ہیں۔ مجھے یہاں لانا اتنا ہی ضروری تھا تو وہ لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کے یہاں لا سکتے تھے۔ اندر کی طرف گھستے ہوئے میں انہی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اچانک وہاں پر 2-3 گاڑیوں کے انجن کی آواز گونجی، پھر گاڑیاں رکنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز آئی۔ مجھے دھکیلنے والے پلٹ کر جھپٹے تھے۔ اس وقت ایک تیز آواز گونج رہی تھی، کامران گھبراؤ مت، میں آ گیا ہوں۔ میں فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی میں پھرتی سے لیٹ گیا اور اندھیرے میں اندازے سے کونے کی طرف بڑھا۔ فائرنگ اب شدت اختیار کر گئی تھی۔ ہمیں وہاں لانے والے بھی بھرپور مزاحمت کر رہے تھے۔ میں دیوانہ وار کھسکتا ہوا کونے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اس اندھا دھند فائرنگ میں کوئی گولی میرا کام تمام نہ کر دے۔ اچانک میں کسی سے ٹکرا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی سی ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔ میں کچھ اور آگے کھسکا اور سرگوشی میں بولا، تم ٹھیک تو ہو؟ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، لڑکی نے نحیف لہجے میں کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اسے تسلی دی۔ تم کوشش کر کے میرے ہاتھ کھول دو۔ لڑکی آہستہ سے میری پشت کی طرف آ گئی اور بمشکل اس نے میرے ہاتھ کھول دیے۔ ہاتھ کھلتے ہی میں نے برقی صورت سے اپنے پاؤں کھولے اور لڑکی کو ساتھ لے کر ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں لانے والوں میں سے شاید 1 یا 2 آدمی ہٹ کے اندر تھے، بقیہ لوگ باہر فائرنگ کر رہے تھے۔ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ میں نے اندر والے آدمی کو باہر نکالنے کے لیے لڑکی کی ایک چپل اٹھا کر اس کونے کی طرف اچھال دی جہاں میرے اندازے کے مطابق وہ شخص موجود تھا۔ فوراً یہ غراہٹ سی سنائی دی اور کوئی ڈپٹ کر بولا، حرامزادی، اس موقع پر تجھے بھی ہری ہری سوج رہی ہے؟ ان لوگوں سے نمٹ لوں پھر تیری خبر لیتا ہوں۔ اس کا جملہ پورا ہوتے ہی میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے لے کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس دوران میں پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے کاندھے پر رائفل کا بٹ مارا۔ اس نے شاید میرے سر کو نشانہ بنایا تھا مگر عین وقت پر اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ میں نے اپنے نیچے دبے ہوئے شخص کی گردن دبوچی اور ایک جھٹکے سے اسے توڑ دیا۔ پیچھے والے حملہ آور نے شاید خنجر سے میری پشت پر وار کیا تھا۔ میں پلٹا تو 2-3 وار اس نے میرے سینے پر بھی کیے مگر وہ اچٹتے ہوئے مجھے لگے۔ میرے پورے جسم میں مرچیں سی بھر گئیں۔ میں جھنجھلا کر اس کے پیچھے بھاگا اور عین دروازے سے اسے دبوچ لیا۔ پھر ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن بھی سوکھی لکڑی کی طرح توڑ دی۔ پھر 2-3 آدمی مجھ سے لپٹ گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں خنجر تھی۔ پھر میرے جسم پر خنجر کے کچھ زخم آئے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو بھرپور کک رسید کی مگر میں اسے ہلاک نہ کر سکا کیونکہ فائرنگ اچانک بہت شدت اختیار کر گئی تھی اور میں فائرنگ کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہدف تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے فرش میرے قدموں تلے ڈول رہا ہو۔ دائیں ہاتھ میں آگ سی بھری ہوئی تھی اور لمحہ بلمحہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے ارد گرد تاریکی بڑھنے لگی اور میں پوری طرح اندھیروں میں گم ہو گیا۔ خود فراموشی کا وہ وقفہ شاید چند منٹ پر محیط تھا۔ یہ ممکن ہے اس کا دورانیہ کئی گھنٹوں پر مشتمل رہا ہو۔ میں اس وقت یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ پورا کمرہ ابھی تک ڈول رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کو کسی کشتی پر رکھ دیا گیا ہو اور وہ کشتی لہروں پر ڈول رہی ہو۔ میں نے اپنی حواس مجتمع کر کے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ فوراً ہی میرے کانوں میں مانوس سی آواز آئی، لیٹے رہو۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے ذہن پر زور دیا مگر مجھے یاد نہ آ سکا کہ وہ آواز میں نے کہاں سنی ہے۔ اتنا احساس ضرور تھا کہ یہ مترنم آواز میں نے اس سے پہلے بھی سنی ہے اور بولنے والی کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کرنے کے بعد اپنی آنکھیں کھول دی۔ اتنی نکاہت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی کہ آنکھیں کھولنے کے لیے بھی مجھے کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔ سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ میں کئی لمحے تک یوں ہی خلاؤں میں تکتا رہا۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں گردن ہی موڑ سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر اور جسم کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو۔ پھر آہستہ آہستہ میرے ذہن سے دھند چڑھنے لگی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں کسی کمرے میں نہیں بلکہ کسی گاڑی میں تھا اور گاڑی مسلسل حرکت میں تھی۔ میں نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی کہ میں اس گاڑی میں کیسے پہنچا اور میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ میں ہاتھ پیر ہلانے سے بھی معذور تھا۔ ذہن پر لاکھ زور دینے کے باوجود مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ البتہ اتنا ضرور تھا کہ میرے سر میں دھماکے کچھ زیادہ شدید ہو گئے۔ اچانک مجھے یہ ہولناک خیال آیا کہ شاید میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور میرے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی ہے۔ وہ شاید اس بھیانک خیال کی شدت تھی یا میری قوت ارادی کا کمال کہ میں نے جسم کی پوری طاقت مجتمع کر کے ایک دم اپنا سر بائیں جانب گھما دیا۔ میری نظر خوبصورت سی ایک لڑکی پر پڑی جو تشویشناک انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں چند لمحے تک خالی ذہن کے عالم میں لڑکی کو گھورتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور مجھے یاد آ گیا کہ وہ شازیہ ہے۔ میں نے بہت کوشش کے بعد اسے پکارا، شازیہ۔ میں نے چیخ کر اسے مخاطب کیا تھا مگر میری آواز سرگوشی سے آگے نہیں بڑھی۔
تم آرام سے لیٹے رہو کامران، شازیہ نے آہستگی سے کہا۔ ابھی ذہن پر زور دینا یا بات چیت کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میری کھوئی ہوئی توانائی بہت آہستگی سے واپس آ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی سر کی دھمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے شازیہ؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ تم زخمی ہو گئے تھے، ہم لوگ اگر بروقت نہ پہنچتے تو شاید۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، تم اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو اور آنکھیں بند کر کے اطمینان سے لیٹے رہو، ہم لوگ تمہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل لے جا رہے ہو؟ میں بڑبڑا کر رہ گیا، مگر مجھے ہوا کیا ہے جو تم مجھے ہاسپٹل لے کر جا رہی ہو؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ کیا میں اتنا زخمی ہو گیا ہوں کہ مجھے ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے؟ بس تم اطمینان سے لیٹے رہو، شازیہ نے کہا، تمہیں ہاسپٹل پہنچ کر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میری ذہنی توانائی آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں شاید کسی گاڑی کے پچھلے حصے میں ہوں، نذیر فرنٹ سیٹ پر ہوگا، یہ ممکن ہے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو۔ یہ اندازہ میں نے یوں لگایا کہ شازیہ مجھے تنہائی ہی میں تم کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ گاڑی کے پچھلے حصے میں شازیہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے تیمور کا خیال آیا، اسے تو میں نے شازیہ کی طرف بھیجا تھا، پھر میں نے بھی اس مکان سے نکلنے کی کوشش کی تھی، اور ہاں مجھے ایک پریشان حال شخص ملا تھا جس کی شاید بیٹی کو یا بہن کو مدد کی ضرورت تھی، اسے ہاسپٹل لے جانا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ یہ سب سوچنے میں میرے ذہن پر اتنا بوجھ پڑا تھا کہ لگ رہا تھا میرا سر دھماکے سے اڑ جائے گا۔ میں نے طویل سانس لے کر تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں پھر بند ہونے لگیں۔ اس وقت بھی مجھے اتنا احساس ضرور تھا کہ شازیہ میری پیشانی کو ہولے ہولے دبا رہی تھی۔ میرا ذہن ایک مرتبہ پھر تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔